چین نہیں صومالیہ سے سیکھیں، جاوید چودھری، 11 اکتوبر 2019۔ کرسٹائنسٹڈ ڈنمارک کی سرحد پر سویڈن کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میرے صنعت کار دوست مخدوم عباس نے 2004 میں اس ٹاؤن میں فیکٹری لگائی۔ مخدوم اس قصبے میں واحد مسلمان اور واحد پاکستانی تھا۔ حلال گوشت کوپن ہیگ سے لاتا تھا اور مزے کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ میں 2005 میں اس سے ملنے کے لیے کرسٹائن گیا۔ 4 دن قصبے میں رہا۔ میں سارا دن سمندر کے کنارے پڑا رہتا تھا اور شام کو مخدوم عباس کی فیکٹری میں چلا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن مخدوم سے اتنی دور فیکٹری لگانے کی وجہ پوچھ لی۔ یہ مسکرا کر بولا، سسٹم۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ بولا، میں نے 2004 کے شروع میں سویڈش گورنمنٹ کو ای میل کی، میں بزنس مین ہوں اور میں سویڈن میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں۔ حکومت نے میری درخواست میونسپل کمیٹیوں اور میونسپل ٹاؤنز کے گروپ میں ڈال دی اور مجھے سویڈن کے تمام قصبوں سے آفرز آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے کرسٹائن کی آفر زیادہ اچھی لگی۔ یہ ٹاؤن مجھے مفت زمین بھی دے رہا تھا، بلڈنگ کے لیے قرضہ بھی، 10 ویزے بھی، ٹیکس میں چھوٹ بھی اور پورٹ تک آمد و رفت کا راستہ بھی۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے فیکٹری کے لیے کتنی سرمایہ کاری کی؟ وہ ہنس کر بولا، 0۔ میں مشینری پاکستان سے لایا ہوں، چاول بھی وہاں سے درآمد کرتا ہوں، باقی ہر چیز یہ دے رہے ہیں، عمارت بھی، بجلی بھی، گیس بھی، قرضہ بھی اور رہائش گاہیں بھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، فیکٹری میں حکومت کا کتنا عمل دخل ہے؟ وہ ہنس کر بولا، ہم صرف ایک محکمے کو جواب دہ ہیں۔ ہم ہر 10 تاریخ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ای میل کر دیتے ہیں، ہمارے ذمہ آپ کی اتنی رقم ہے، آپ نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں۔ یہ حساب کرتے ہیں اور 20 تاریخ کو ہمارے اکاؤنٹ سے اتنی رقم نکال لیتے ہیں یا پھر ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور بس۔ ہم کسی دفتر جاتے ہیں اور نہ وہ ادھر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم سے آج تک کسی نے رشوت نہیں مانگی؟ وہ ہنس کر بولا، میں نے ایک بار میئر کو سالگرہ کا کیک بھجوا دیا تھا، وہ کیک شکریہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور میئر کی سیکرٹری نے معذرت نامہ لکھ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ یہ سویڈن کی مثال ہے اور سویڈن پچھلے 20 برسوں سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایماندار ترین ملکوں کی فہرست میں ابتدائی نمبروں پر آ رہا ہے۔ پہلے نمبر پر ڈنمارک، دوسرے پر نیوزی لینڈ، تیسرے پر فن لینڈ، چوتھے پر سویڈن اور 5ویں پر سوئٹزرلینڈ۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، یہ ملک 22 سال سے دنیا کے ایماندار ترین ملک کیوں ہیں؟ آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ 5 ملک کاروبار میں دنیا کے آسان ترین ملک ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ملک میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی شخص، کسی ادارے کے ساتھ ملاقات کی ضرورت نہیں۔ آپ انٹرنیٹ سے فارم نکالیں، پر کریں اور آپ کو چند گھنٹوں میں ہاں یا نہ میں جواب آ جائے گا۔ ڈنمارک میں وفاقی حکومت سے لے کر ٹاؤن کمیٹیاں تک بزنس مینوں کی مدد کرتی ہیں۔ آدھ گھنٹے میں کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اور آپ کو تمام ٹیکس نمبر مل جاتے ہیں۔ آپ کام سٹارٹ کر دیں، آپ کے ٹیکس کے تمام ایشوز بھی ای میل پر حل ہو جاتے ہیں اور بس، آپ کو کوئی ادارہ تنگ نہیں کرے گا، آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ رشوت اور کرپشن کا سارا ایشو ختم ہو گیا۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، معاشرے میں کرپشن حکومتی اداروں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور کاروباری گروپوں کے ذریعے پھیلتی ہے۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے خلاف کیا مقدمات ہیں؟ یہ تمام مقدمے کاروبار، صنعت، بینکاری، اسٹیٹ بینک اور FBI سے متعلق ہیں۔ ہم اگر اپنا سسٹم سویڈن کی طرح سیدھا کر دیتے تو یہ لوگ کرپشن نہ کر پاتے۔ ہم اگر آج بھی اپنے سسٹم کو ڈنمارک یا سویڈش ماڈل پر لے آئیں تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔ پرتگال ایمانداری میں 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ آپ اس کے کاروباری سسٹم کا مطالعہ بھی کر لیں۔ پرتگال کے صنعت کاروں کو 2016 میں بجلی کا کنیکشن لینے میں 4 ماہ لگ جاتے تھے اور کمپنی بنانے کے لیے 5 اداروں کی منظوری ضروری تھی۔ آج صرف 3 سال بعد آپ آن لائن کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ آپ 360 یوروز جمع کرائیں اور آپ کو آدھ گھنٹے میں تمام منظوریاں، ٹیکس نمبر اور اکاؤنٹس مل جائیں گے اور آپ کام شروع کر دیں۔ یورپ میں کاروبار بڑی تیزی سے وفاقی حکومت سے نکل کر ٹاؤن کمیٹیوں اور میونسپل کارپوریشنز کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ آپ میئر کو ای میل کریں اور کاروبار شروع کر دیں۔ میرے ایک دوست نے چند دن قبل ہنگری کی حکومت کو خط لکھا۔ اسے میئر نے لنچ کی دعوت دی اور کام شروع کرنے کی پیشکش کر دی۔ میرے ایک دوست نے اپنی فیکٹری یورپ سے کینیڈا شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میئر نے اپنا بورڈ روم اور سیکٹری اس کے حوالے کر دی۔ وہ 3 ماہ میئر کا بورڈ روم استعمال کرتا رہا اور میئر کی سیکٹری اس کی ملاقاتوں کا بندوبست کرتی رہی۔
چائے، کافی اور سینڈوچ تک میئر کی طرف سے سرو ہوتے تھے۔ یہ وہ اصلاحات، یہ وہ رویے ہیں جنہوں نے ان ملکوں کو کرپشن فری بنایا اور ترقی یافتہ بھی، جبکہ آپ ان کے مقابلے میں اپنا سسٹم دیکھ لیجئے۔ آپ اگر پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ 22 اداروں کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی ادارے کا نوٹس آ جائے گا، آپ کو کوئی بھی کسی بھی وقت طلب کر لے گا، یہ پھر آپ کے دفتر، آپ کی فیکٹری میں کسی بھی وقت چھاپا پڑ جائے گا، اور آپ ان چھاپوں اور نوٹسز سے بچنے کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں ملک ریاض نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا، ہاں میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، جس میں ایک ریٹائرڈ میجر نے ان کے دفتر سے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر 5 کروڑ روپے وصول کیے، اور وصولی کی فوٹیج تمام چینلز پر چلی، جس میں ملک ریاض نے سر پر قرآن مجید رکھ کر چیف جسٹس آف پاکستان پر کرپشن کا الزام لگایا، جس میں شیڈولڈ بینکوں کے جعلی اکاؤنٹس نکل آئے، اور جس میں حکومتیں غیر سرکاری بینکوں کے قرضے معاف کر دیتی ہیں۔ حکومت میں آج بھی نصف درجن سے زائد ایسے لوگ موجود ہیں جن پر نیب نے مقدمات بنا رکھے ہیں یا جن کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم کرپشن کا شور بہت کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کرپشن روکنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ ہم نے محکموں کی تعداد کم کی اور نہ اپنے سسٹم کو آسان بنایا۔ آپ آج کاروبار کے لیے 1 ونڈو آپریشن کر دیں، سسٹم کو آن لائن کر دیں اور محکموں کا عمل دخل ختم کر دیں، ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس ملک میں لنگر خانے کا افتتاح بھی وزیر اعظم کر رہا ہو، وہاں سسٹم کیسے بنیں گے؟ میں نے 2 دن قبل وزیر اعظم کو چین میں فرماتے ہوئے سنا، کاش میں 500 کرپٹ لوگوں کو جیل میں بند کر سکتا، اور ہم کرپشن ختم کرنے کے لیے چین سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ ہمارے سادہ وزیر اعظم یہ تک نہیں جانتے چین ایمانداری میں 87ویں نمبر پر آتا ہے اور پاکستان 170ویں نمبر پر ہے۔ گویا دنیا کا 170واں بے ایمان ملک دنیا کے 87ویں بے ایمان ملک سے ایمانداری کا سبق سیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اگر ایمانداری کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ڈنمارک، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، سویڈن یا سوئٹزرلینڈ جانا چاہیے۔ ہمارے اپنے خطے میں بھوٹان 25ویں، UAE 23ویں اور ساؤتھ کوریا 45ویں نمبر پر آتے ہیں۔ یہ ملک ایمانداری میں چین سے درجنوں درجے آگے ہیں، لیکن ہم ان ملکوں کو چھوڑ کر اس چین سے سیکھنا چاہ رہے ہیں جو ہم سے صرف 30 درجے بہتر ہے۔ وزیر اعظم شاید چین سے اس لیے متاثر ہیں کہ چینی حکومت نے 400 کرپٹ لوگوں کو جیل میں پھینک دیا یا پھر گولی مار دی۔ وزیر اعظم وہ ملک نہیں دیکھ رہے جن میں پچھلے 20 برسوں سے ایک بھی کرپٹ شخص سامنے نہیں آیا اور جن میں سرے سے احتساب کا محکمہ ہی موجود نہیں۔ سیکھنا تو ہمیں ان ملکوں سے چاہیے۔ آپ دنیا کے 5 ایماندار ملکوں کے ماہرین کو بلائیے اور ان سے سسٹم بنوائیے، یہ ہمارے ملک کو بھی ایماندار بنا دیں گے۔ ہم نے اگر چین سے سیکھنا ہی ہے تو پھر ہمیں ان سے ترقی کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ چین میں 2005 میں ایک بھی ارب پتی شخص موجود نہیں تھا۔ آج فوربس میگزین میں 38 چینی ارب پتی موجود ہیں، اور پہلے ارب پتی موہنگ کے اکاؤنٹ میں پاکستان کی کل ایکسپورٹ سے دگنی دولت ہے۔ ان 38 ارب پتیوں کی نیٹ ویلیو پاکستان کے ٹوٹل GDP $312 بلین سے زیادہ ہے۔ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، آپ نے ایمانداری کے 87ویں درجے پر رہ کر بھی کیسے ترقی کر لی؟ آپ کیسے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن گئے؟ چنانچہ وزیر اعظم چین سے لوگوں کو جیلوں میں پھینکنے یا گولی مارنے کا فن نہ سیکھیں۔ یہ فن آپ کو افریقہ کے ملک زیادہ بہتر سکھا سکتے ہیں۔ آپ روانڈا یا صومالیہ جائیں اور ان سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے اور گولی مارنے کا طریقہ سیکھیں۔ یہ ملک مقدمہ چلانے سے پہلے مجرم کو گولی مار دیتے ہیں اور جج قبر پر فاتح پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک آپ کو بہتر ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ چین سے ہم صرف چین کو چین بنانے کا فن سیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے، آپ چین سے سیدھے صومالیہ جائیں، وہاں سے توپ خرید کر لائیں اور 5-10 ہزار لوگوں کو توپ سے اڑا دیں۔ شاید اس سے یہ ملک سپر پاور بن جائے، ہم امریکہ سے آگے نکل جائیں۔